अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि बेरौनकी घर में बढ़ गई है, लड़ाई-झगड़े बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं और नाइतफ़ाक़ी बहुत ज़्यादा हो गई है, हर तरफ से परेशानियों ने घेर लिया है, सुकून नज़र नहीं आ रहा, मायूसी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है और घर की जो बेबरकती है वो ख़त्म होती जा रही है। तो जो भी काम करते हैं वो सही नहीं होता, वो बिगड़ जाता है और जिस चीज़ में भी हाथ डालते हैं ना वो ख़राब हो जाती है और हर तरफ ना बेसुकूनी सी नज़र आती है। आज आपको बताऊँगी ये क्यों, किस लिए हो रहा है। तो अगर कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो करने से ऐसा होता है और हम इन चीज़ों को ना सीरियस नहीं लेते कि ये किस वजह से हो रहा है। बस हम सोच-सोच के परेशान हो रहे होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये हमें पता भी होता है कि ये किन चीज़ों, किन बातों की वजह से हो रहा है, लेकिन हम इनको फ़ील नहीं करते, महसूस नहीं करते, करने की कोशिश नहीं करते। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, ये जो था ये मेरा इवनिंग की मेरी रूटीन थी और इसमें मैंने ना आज दाल-चावल बनाए थे। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि खाना खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता और मेरे साथ तो अब ये भी हो रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है और पानी पी-पी के और चाय पी-पी के ना साथ, और पता है आपको, चाय जब बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए ना, तो उसके साथ चाय बहुत ज़रूरी होती है। वो और मैं वैसे भी टी लवर हूँ। मैं इतनी चाय पीती हूँ ना कि बस अगर मैं कहीं चली जाऊँ ना तो मुझे कोई चाय ना दे तो मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्होंने तो चाय नहीं दी, इन्होंने तो चाय का ही नहीं पूछा। तो चाय ना मेरी ज़िंदगी है, तो चाय के बिना कुछ नहीं। तो पानी और चाय, खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, फिर मैंने सोचा मैंने दाल बना लेती हूँ, साथ चावल बना लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, दाल मैंने पहले बॉयल की थी और मैंने ना 3 दालें बॉयल की थी और इसमें चने की थी और मूँग मसूर की थी और इनका कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है राइस के साथ, आपको इतना मज़ा आएगा, आप ज़रूर बनाइएगा तीनों दालें। और मैंने दाल बनाई थी, साथ चावल बनाए थे, यही मेरी आज की शाम का खाना था, शाम की रूटीन थी और आज की रूटीन के साथ-साथ जो हमारा टॉपिक है उसको भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये ना मसले-मसाइल बहुत सारे घरों में, कि हमारे ना घर में बहुत ज़्यादा जी लड़ाई होती है, कोई बात नहीं सुनता, कोई बात नहीं मानता और नाइतफ़ाक़ी बहुत ज़्यादा ना, एक बात पे कोई एग्री नहीं होता। अच्छा, सबसे बड़ी जो रीज़न और प्रॉब्लम्स है ना, हमारे घर में जो बड़े हैं ना, हम उनकी बात नहीं मानते। घर में बड़े लोगों से रौनक होती है और आजकल तो ये बात इतनी चल गई है कि जो घर के बड़े हैं ना वो बर्दाश्त ही नहीं होते। आजकल हर कोई कहता है जी मैं अकेली रहूँ और जो बहुएँ होती हैं कि हम सेपरेट रहें और बड़ों के साथ ना रहें और घर में जो बरकत आती है ना, जो सबसे पहली वो रीज़न है वो बड़ों की वज़ह से, क्योंकि हमारे बड़े हमारे घर की रौनक होती है, बरकत होती है। तो वो चीज़ें जो उनको पता होती हैं ना, वो हमें बताते हैं और हमें फिर पता चलता है कि कौन-सी चीज़ अच्छी है और कौन-सी बुरी है। अच्छा, सबसे बड़ी जो बेबरकती, ना-इत्तेफ़ाक़ी की वजह है ना, पहली वजह ये है कि हम ना सुबह जल्दी नहीं उठते। हम वो कहते हैं ना, जब रिज़्क सुबह के टाइम रिज़्क मिल रहा होता है और हम रिज़्क लेने के टाइम ना हम सोए होते हैं और फिर हम ये रोते रहते हैं, जी हमारी जो घर में है ना उसमें बरकत नहीं हो रही। तो यही वजह है, आप सुबह-सुबह उठना शुरू करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और देखें फिर आपके घर में कैसे बरकत नहीं होती, आपकी लड़ाइयाँ झगड़े कैसे ख़त्म नहीं होते और आप में इत्तेफ़ाक कैसे नहीं आता। सबसे पहला आपने काम ये करना है और ये करेंगे तो फिर ही आपकी जो लाइफ़ है ना वो चेंज होना शुरू होंगी। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो बेबरकती की सबसे बड़ी ये भी वजह होती है कि आपके घर में ना अक्सर आपने देखा होगा कि घरों में ना जाले लगे होते हैं, मकड़ी के जाले जो लगे होते हैं। लोग ना नीचे से बड़ा अच्छा घर साफ करेंगे, चमका देंगे, लेकिन ऊपर जाले लगे होते हैं। घर में ना गुर्बत की सबसे बड़ी वजह, अच्छा ये एक ना आपको बड़ी मामूली सी बात लग रही होगी ना कि घर में जाले, इनसे क्या होना है, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे बहुत कुछ होता है, इनसे भी बेबरकती होती है, गुर्बत का सबब बनती है ये चीज़ भी। और ये मैंने बहुत ज़्यादा सुना भी है और बहुत लोगों से देखा भी है और मैंने अक्सर जो उलमा होते हैं ना उनसे भी मैंने ये सुना है कि जो घर में गुर्बत की जो वजह नहीं, ये मकड़ी के जाले भी होते हैं। आप मकड़ी के जाले नहीं उतारते, घर को साफ कर लेते हैं, तो अगर आप ये काम नहीं ना करते, आज से आपने ये वाला काम भी लाज़मी करना है। घर से जो आपके मकड़ी के जाले हैं, वो सारे आपने उतारने हैं, घर को आपने क्लीन करना है, क्योंकि ये तंगदस्ती का बाइस बनते हैं। दूसरी जो रीज़न होती है ना, वो ये भी होती है कि अक्सर हम ना अपने ये जो हमारा दामन होता है, हम ना इससे अक्सर वज़ू करते हैं, फेस वॉश करते हैं, तो हम ना इसको अपने दामन से ना अपना फेस साफ कर लेते हैं।
اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ جو ہم اپنے دامن سے فیس صاف کرتے ہیں نا، یہ ہمارا حافظہ کمزور کرتا ہے۔ اکثر لوگ بڑا کہتے ہیں کہ مجھے نا بھولنے کی بہت بیماری ہے، میں بھول جاتی ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ میں یہ والی ہیبٹ تو نہیں ہے، آپ کہیں اپنے دامن سے اپنا فیس تو اپنا صاف کلین نہیں کرتی۔ اچھا، زیادہ آج کل نا لوگ ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، ان کے لیے بڑی معمولی سی چیزیں ہیں، اور کچھ لوگ ان کو نا مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر یہی والے لوگ جو ہے نا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نا بالکل برکت نہیں ہے، ہم کھانا جتنا مرضی بنا لیں وہ فوراً سے ختم ہو جاتا ہے، بچتا نہیں ہے، ہم اتنے لوگ ہیں، پیسے آتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی پیسے کہاں چلے گئے ہیں، 10 دن میں ہماری سیلری ختم ہو جاتی ہے اور ہم پھر دال پہ آلو پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو نا آپ معمولی نہیں سمجھتے، آپ ان کو امپورٹینس نہیں دیتے، آپ نا مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے، لیکن ان سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپنی اپنائیں نا، چھوٹی چھوٹی، اور یہ جو بری عادتیں ہیں ان کو چھوڑیں، تو آپ دیکھنا کہ آپ کے کیسے دن بدلتے ہیں، آپ کے گھر میں کیسے برکت آتی ہے۔ اور چوتھی جو ریزن ہوتی ہے نا، ہم اکثر کھانا کھاتے ہیں پلیٹ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہے، ہمارے گھر میں خود کے گھر میں یہ عادت ہے کہ نا پلیٹ میں نا بہت سارے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہیں وہ پلیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، میری سسٹر ہے وہ بھی پلیٹ میں چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ والی جو چیز ہے نا، یہ بھی گھر میں بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ جب بے برکتی آتی ہے نا، جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو لڑائی جھگڑے بھی وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ جب بے برکتی آتی ہے نا تو تب ہی گھر میں نا اتفاقی شروع ہوتی ہے، کیونکہ گھر کا کھانا ختم ہو جائے گا، اگر کسی کے لیے نہیں بچا تو وہ بولے گا کہ میرے لیے آپ نے رکھا نہیں ہے، اور میرا آپ کو خیال نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، بحث ہوگی۔ جب بحث ہوگی ظاہری بات ہے گھر کا ماحول خراب ہوگا، سکون خراب ہوگا۔ تو یہ جو مین چیز ہے نا بے برکتی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پیسے ختم ہو گئے ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ لڑائی ہوگی کہ تم نے اتنی جلدی ختم کر دیا، تم نے کیا کیا ہے، اب پورا مہینہ ہے، اب کیسے گزارا ہوگا، کیسے گزاریں گے۔ تو سب سے جو آپ نے فوکس کرنا ہے نا، برکت والی چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کن چیزوں سے برکت آتی ہے۔ آپ نے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک پڑھنا ہے، اور آپ کو ایک بہت اچھا برکت کے لیے آپ کو میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں۔ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد آپ کوشش کریں کہ آپ صورت واقعہ کو بہت زیادہ پڑھیں، ڈیلی آپ نے ایک دفعہ صورت واقعہ کو پڑھ لیں۔ اس سے بھی گھر سے نا جو نوست ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہے کرنے سے رزق میں واقعی بہت اضافہ ہوتا ہے، اور کوشش کریں کہ استغفار کی جو تسبیح ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ اللہ پاک ہمیں ہمارے گناہوں کی معافی دے اور ہمارے گھر میں برکت آئے اور رونق آئے، اور یہ جو بے رونقی ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ اور اچھا، ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ نا کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں بہت زیادہ، اور اس سے بھی بے برکتی آتی ہے۔ اور اگر یہ کچھ چیزیں چھوٹی چھوٹی اگر آپ ان پہ عمل کر رہیں گے نا تو انشاءاللہ آپ مجھے ضرور کچھ دنوں بعد میسج کریں گے کہ آپ نے جو ہمیں بتایا تھا نا، ہم نے ان پہ عمل کیا اور ہمیں واقعی فرق نظر آیا ہے۔ آپ نے ہمیشہ بیٹھ کے پانی پینے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اچھا، کھڑے ہو کے پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک اگر سنت پہ عمل کر لیں گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کے گھر میں برکت آئے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نا ناخن جو ہے نا وہ اپنے دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، ان سے نا ایک تو آپ کو بہت ساری بیماریاں بھی آپ کے پیٹ میں بنے گی، ٹھیک ہے، یہ پیٹ کی بیماریوں کا سبب بھی بنتے ہیں۔ دوسرا، آپ کے گھر سے آپ میں بے برکتی بھی ہوگی آپ کے گھر میں۔ تو یہ والی چیز بھی نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے یہ ہے چھوٹی سی ہے، ایک معمولی سی ہے، لیکن گھر میں یہ بھی بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ کوشش کریں ان چیزوں پہ آپ عمل کریں، اور پھر آپ اپنے گھر میں سکون ہے۔ جب آپ صبح اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے۔ اچھا، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کر رہی ہوں کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ آپ نے اٹھنا ہے، اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے کریں۔ اچھا، کچھ گھر میں ہوتا ہے نا صبح صبح اٹھ کے سونگ لگا دیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے جب آپ کے گھر میں آپ کو ضرورت ہے اللہ کے نام کی اور آپ سونگ لگا رہے ہیں تو اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ جس گھر میں بڑوں کی نہیں سنی جاتی اس گھر میں برکت کیسے آئے گی؟ اور جہاں پہ نا ہر ٹائم بس سونا کھانا یہ چیزیں ہوں گی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، ذکر کے ٹائم آپ نے فضول کاموں میں آپ ضائع کر رہے ہیں، تو وہاں برکت کیسے ہوگی؟ وہاں بالکل بھی برکت نہیں ہوگی۔ برکت کے لیے آپ کو اللہ پاک کے نزدیک آنا پڑے گا، ان کو ٹائم دینا پڑے گا، گھر میں ذکر اذکار کرنے پڑیں گے، اور جو فضول چیزیں ہیں جو گھر میں بے برکتی لاتی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، تبھی آپ کے گھر میں جا کے برکت آئے گی۔ اور گھر میں برکت ہوگی تو سکون ہوگا، سب کچھ برکت سے ہے۔ تو اچھا، کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں
کہ نماز نہیں پڑھتے، بالکل بھی نہیں پڑھتے، گھر کا ایک فرد بھی نماز نہیں پڑھتا۔ جب رمضان آتا ہے نا تو سال بعد وہ اس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ رمضان کے ٹائم بہت سارے گھر میں نے بھی دیکھے ہیں اپنی زندگی میں کہ صرف رمضان میں ان کو اللہ پاک یاد آتے ہیں، نماز یاد آتی ہے، ادروائز وہ نہیں کرتے۔ تو اس گھر میں کیسے برکت آئے گی؟ ظاہری بات ہے اس میں گھر میں پھر لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ہوگی۔ اور آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور یہ میری کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی جو لڑائی جھگڑوں نا اتفاقی کا سبب بنتی ہیں، اور یہ بہت عام سی اور بڑی آسان سی چیزیں ہیں جو آپ کر کے گھر میں برکت لا سکتے ہیں، گھر میں سکون لا سکتے ہیں، اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ جتنا آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، اللہ پاک کے ذکر اذکار کریں گے، اور جتنا آپ اسلام کے مطابق اسلام کے طریقے سے چلیں گے نا، آپ کے گھر میں اتنی ہی برکت ہوگی، آپ کے گھر میں اتنی ہی رونق ہوگی، آپ کے گھر میں اتنا ہی سکون ہوگا۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا تاکہ میرے ایسے موٹیویشنل ولاگ آپ کو ملتے رہیں۔ اگر کوئی پوائنٹ اچھا لگا ہو تو اس پہ ضرور عمل کیجئے گا، اور دوسروں کو بھی بتائیے گا، اور اچھی باتیں بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔